السلام علیکم. آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کماڑی جیٹی پہ، جہاں سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. سوچا یہ کہ جس طریقے سے سمندر کے پانی کے اندر، جس کو مقامی زبان میں کہتے ہیں ہوڑا، یہ ہوڑا جس طریقے سے ہچکولے کھا رہا ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، پاکستانی سیاست بھی آج کل ایسے ہی ہچکولے کھا رہی ہے. ایک دن پتہ چلتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شام کو پتہ چلتا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں. ایک دن پتہ چلتا ہے تحریک انصاف والے سارے جیل میں جا رہے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے. یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ بے یقینی ہے جس کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا. جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، ان کو پارلیمانی نظام کے اندر الیکشن میں حصہ لینے کی اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنی کسی اور بڑی جماعت کو، پی ایم ایل این ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. یہی انتخابی میدان ہے جو ہمیں پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا اگر صحیح طریقے سے ایک ہم قیادت کو منتخب کریں اور مستحکم پارلیمان وجود میں آئے. ہچکولے اس طرح نہ کھائے. انتخابی سیاست میں مد و جزر ضرور آتے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی سیاست کا رخ ایک طرف کو جاتا نظر آتا ہے، کبھی دوسری طرف کو جاتا نظر آتا ہے، لیکن وہ راک ٹی بوٹ والا جو کام کرتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کشتی ڈبو دیں. ہم پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ دہائیوں سے کشتی ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہاں کماڑی سے شروع کیا، آگے منوڑا کی طرف چلیں گے، اگر وہاں قریب تک پہنچ پائے تو وہاں پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. لیکن سیاسی سفر ہمارا بالکل یہ ہوڑا کا جو سفر ہے نا اس وقت، بالکل اس کے ساتھ مماثلت ہے. ہاتھ پکڑ کے سنبھل کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ کبھی پانی کے اندر نہ گر جائیں. ادھر سے مڑتی ہے تو لگتا ہے ادھر الٹ جائے گی، ادھر کو ٹرن کرتی ہے تو لگتا ہے ادھر کو الٹ جائے گی. تو یہ پاکستانی سیاست بھی آج کل انتخابی میدان بھی ایسے ہی سجا ہوا ہے. چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کچھ اور آپ کو اپڈیٹس دیں گے. لیں جی، اب میں اس کشتی کا بن گیا ہوں جی ڈرائیور. اس کو منوڑا کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے، اور یہ میرے ساتھ ہے حسین. حسین پاس آؤ نا یار، بتاؤ مجھے ٹھیک چلا رہا ہوں میں؟ ہاں ادھر لے کے جانا ہے، اس طرف سیدھی کرے. لیں جناب، لیں. میں منوڑا تک پہنچا دوں گا. سامنے رہا منوڑا. لو بھائی، منوڑا کے قریب آ رہا ہوں میں. مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ مجھے جرنلزم کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی شروع کر دینے چاہیے. بگی چلانی شروع کرنی چاہیے، ساتھ کشتی چلانی شروع کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک ضرور وعدہ ہے، جس شہر میں جاؤں گا وہاں پر جو بھی مقامی ان کے شرائنز ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، کلچرل ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ضرور دکھاؤں گا. اب یہاں اگر کراچی کے ساحل کے اوپر یہ کشتیاں چل رہی ہیں تو آپ کو کشتیاں بھی دکھا رہا ہوں کہ کشتیاں چلتی کیسے ہیں اور یہ لوگ محنت کیسے کرتے ہیں. ادھر کو ٹھیک ہے. جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ ہیڈ بورڈ ہے اس کا، وہ کہتے ہیں، ہم اس کو فنا بولتے ہیں. اور جتنا مزہ یہاں بیٹھنے میں ہے، تا حد نگاہ آگے سمندر نظر آ رہا ہے اور پانی پیچھے چھوڑ کے کشتی آگے جا رہی ہے. اگر کسی کو کشتی کا سفر کرنا ہے یہاں ضرور بیٹھے. سب سے زیادہ مزہ اسی جگہ پہ. سیدھی سامنے سے ہوا آ رہی ہے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے. خوبصورت جگہ ہے. سب سے اچھا مزہ جو آیا ہے وہ یہاں اس جگہ پر آیا ہے. تو جو لوگ بھی یہاں پر آئیں کشتی میں سیر کی غرض سے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سفر کی غرض سے آئیں گے کماڑی سے منوڑا جاتے ہوئے، لیکن اگر آپ سیر و سیاحت کی وجہ سے آتے ہیں تو یہاں آنے کی اجازت ضرور لیجیے. ہے تھوڑی سی رسکی، سپورٹ کوئی نہیں ہے، لیکن آگے جو مزہ ہے سمندر دیکھنے کا وہ کمال ہے. ظفر بھائی پہلے تو اس علاقے کے متعلق بتائیں. سر یہ منوڑا ہے، یہاں پہ ہماری یہ نیوی کا جو ہے ریبر پورا برانچ ہے. اس کو ریبر کہتے ہیں سامنے. اور یہ سامنے لائٹ ہاؤس قاسم کہتے ہیں اس کو. لائٹ ہاؤس بھی دکھائیں جی. لائٹ ہاؤس سامنے جو نظر ہاں نظر آ رہا ہے، یہ لائٹ ہاؤس ہے. اچھا یہ بچے نیچے جو کام کر رہے ہیں بڑی تھوڑی سی آمدن ہے ان لوگوں کی. وہ کہتے ہیں کسی دن دیہڑی نہیں بھی لگتی تو پھر یہ کیا کرتے ہیں رات کو پھر چولہا کیسے جلتا ہوگا؟ غریب لوگ ہیں سر، گزارا کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت کیا پوزیشن ہے. تو جس دن رات کو دیہڑی نہیں لگتی تو رات کو نہیں چولہا لگتی کیسے تو جلتا ہے؟ بھوکے سو جاتے ہیں غریب لوگوں. تو ایک تو بندہ نہیں ہے نا سر، ہزاروں لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو. کتنے لوگ ہیں جو اس پیشے سے یہاں وابستہ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ لانچوں کے ذریعے ان کا گزر بسر ہے. اوڑا بولتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں، اس کو لانچ کہتے ہیں. اس کو لانچ کہتے ہیں. اس کو بوٹ کہتے ہیں، لانچ کہتے ہیں. اوڑے جو ہیں وہ جو مچھیروں کے پاس ہوتے ہیں سر، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے. یہ جو سامنے آ رہا ہے ہاں یہ والا، یہ اوڑا ہے. اس کو اوڑا کہتے ہیں. اچھا، یہ لانچ ہے. یہ لانچ ہے.
سندھ کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مراد علی شاہ ایک ایسا نام ہے جو باہر کی بہت ہی اچھی درسگاہوں سے پڑھ کر وزارت اعلیٰ کی منزل تک پہنچے، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ چیف منسٹر بنے۔ قائم علی شاہ کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے لائلسٹ ہیں، لیکن شاید اب اپنا وہ اننگز کھیل چکے ہیں، اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب آئے، امیدیں کچھ کسی حد تک پوری بھی ہوئیں، پھر پچھلا جو ان کا دور تھا اس کے اندر 2-3 بڑے جو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے لائک کووڈ، پھر فلڈز، وہ سچویشن بھی کافی چیلنجنگ تھی۔ تھرڈ ٹائم کیا مراد علی شاہ ہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اور اگر یہ ہوں گے تو کیا فرق آئے گا سندھ کی سیاست کے اندر، سندھ کے لوگوں کے لیے؟ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب۔ عام طور پر کمپیریزن کیا جاتا ہے وزارت اعلیٰ پنجاب میں نواز شریف کے ساتھ یا بعد میں شہباز شریف نے جو چیزیں کی، اور پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں باقی صوبوں میں کیا کام ہوا۔ اس سینس میں دیکھتا ہوں تو شاید ناٹ اپ ٹو دی مارک۔ ایک فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو جب بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، فیڈرل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہوتی تھی۔ ایون جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پنجاب بینگ اے بگر پروونس، اسٹیٹس آبویسلی ایک ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح ہم سب ہمیں تو شکایت نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی، کوئی اور صوبہ ڈیولپ کرے، لیکن ہمیں اس وقت بھی لگتا تھا کہ 8 سے 13 میں پریفرینشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے پنجاب کو۔ اور ہماری جو پچھلے 10 سال، پہلے 5 سال تو یس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پچھلے 10 سال ہماری گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری مخالف جماعتوں کے پاس تھی، اور مخالف بھی ایسے تھے کہ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ناکام کریں تاکہ ان کا بیس ہی ویکن ہو جائے گا تو آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن ہم نے اس کو وتھسٹینڈ کیا۔ 2008 کے بعد 13 میں ہم نے 8 سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے، 18 میں 13 سے بھی زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024 کی الیکشن ہے، ہماری تو یہی امید ہے کہ ہم اپنے 13 سے 18 میں پارٹی سٹرونگ ہوئی تھی، 18 سے 24 میں کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال مزید سٹرونگ ہوئی ہے، سندھ صوبے کے اندر مزید سٹرونگ ہے، اور اس کی پروف ہے ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں۔ 70% کانسٹیٹوئنسیز جو ہماری سٹرونگ ہولڈ پہلے بھی رہی ہیں، آپ شہروں کو اگر ہٹا دیں، لٹرلی اپوزیشن کینڈیڈیٹس جو سب جماعتیں مل بھی رہی ہیں، ہمیشہ ملتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ بس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں۔ میری اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے، یا میرے اوپر ایک نیشنل اسمبلی ہے، پھر 2 اور صوبائی اسمبلی ہیں، تو ادھر کینڈیڈیٹس اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 3 ہیں، کانسٹیٹوئنسیز 4 ہیں۔ مجھے آپ کے مخالف ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے، جی ڈی اے، اس کے علاوہ آئی پی پی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل این، جے یو آئی، وہ آپس میں کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل ایک بندہ ہو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کو ڈینٹ کرے گا؟ بالکل نہیں، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اٹس نتھنگ نیو۔ 2018 میں بھی میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھا، وہ اس زمانے میں، اب شاید وہ انہوں نے پارٹی جے ڈی اے کے ساتھ الائنس کر لیا ہے، سندھ یونائٹڈ پارٹی تھی جو میرا کینڈیڈیٹ تھا میرے خلاف، اور باقی سب لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی بھی اسی کی سپورٹر تھی اس وقت، استحکام پاکستان پارٹی تو تھی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے خیر ہمارے یہاں۔ تو یہ نیا فنامنا نہیں ہے، یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ مخالف جماعتیں پیپلز پارٹی کے مخالفت میں ساری گینگ اپ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں کبھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن تو پہلے دن سے ہوتی ہے ہمیں کہ ہوگا ایسا۔ 2018 میں 14 سیٹیں قومی کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ میں جب الیکشن کور کر رہا تھا تو اس وقت میری رائے تھی کہ 3 یا 4 سیٹیں قومی کی جیتیں گے، لیکن بعد میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ زیادہ اچھی جماعت ہے، اس کو 14 جیتنی چاہیے۔ بڑا ویلڈ بات کر دی آپ نے، جواب ہی دے دی۔ انہوں نے 14 جتوا دی، لیکن اس وقت جب میں کراچی شہر میں پچھلے 4 روز لگائے ہیں تو دس ٹائم اراؤنڈ آئی فیل اے ویری اسٹرانگ اسٹریٹ سپورٹ فار پی ٹی آئی، بٹ دیئر لیڈرشپ اینڈ تنظیم از ٹوٹلی مسنگ۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، پچھلی بار 14 سیٹیں لی تھی، اٹ واز اے سرپرائز فار ایوری بڈی، اٹ واز اے سرپرائز فار پی ٹی آئی دیم سیلوز۔ میں صوبائی اسمبلی کے کچھ ممبران، اس لیے ہمارے 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، جب 14 قومی کی لی تھی تو مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں، لیکن تقریباً 22 یا 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی لی تھی انہوں نے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی لمٹس کیا ہیں، اور وہ رات کو ہار کے چلے گئے تھے، صبح انہیں پتہ چلا کہ وہ جیت گئے۔ اس دفعہ کیا ہوگا؟ اس دفعہ اگین یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، تھوڑا سا اچھا، ان دا مین وائل جو ہمارے یہاں بائی الیکشنز ہوئی ہیں،
جب پی ٹی آئی ہوتی بھی تھی تو پی ٹی آئی پہلے نمبر سے چھٹے نمبر پہ آئی ہے کراچی میں. پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ کے دوران 2 الیکشنز ہوئی ہیں. عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے, تب بھی یہ ہوا کہ ان کا جو ایک اور بندہ تو جیت گیا تھا, ملیر سے 22 قومی کی ہیں, 47 صوبائی کی ہیں 22 کراچی سے. قومی کی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی بن کے ابھرے گی. کتنی سیٹیں کراچی سے دیتے ہیں ہم نے پچھلی دفعے ٹو سٹارٹ آف 3 لی تھی, ٹھیک ہے جی. اس وقت میں 8 سیٹیں بالکل کنفرم سمجھ رہا ہوں کراچی. کہاں سے نکالیں گے 8 سر؟ 3 ملیر, 3 ملیر, تینوں آپ کو مل جائیں گے؟ تینوں ہمیں ملیں گی. ہم تینوں جیتے ہوئے ہیں اس وقت بائی الیکشن میں. عمران خان آ رہا ہے ان سیٹوں سے اور ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے. لیاری کی سیٹ ہم پچھلے دفعے ہار گئے تھے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم وہ جیتیں گے اس دفعے سیٹ. کماڑی کی 2 سیٹیں ہیں جو ہم نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں. ایک ویسٹ میں سیٹ ہے جو نمبر مجھے سیٹ کا نہیں پتہ, اس کی پروونشل سیٹس کا نمبر 116 اور 118 کے اوپر آتی ہے وہ. اور ایک ایسٹ میں سیٹ ہے جو سوراب گوٹھ اور اس سے آگے کی ہے. تو یہ 8 سیٹیں آپ کا خیال ہے آپ لے جائیں گے؟ میرا خیال نہیں, میں کافی کنونس ہیں آپ؟ کنونسڈ ہوں, میں کافی ہوپ فل ہوں کہ یہ 8 سیٹیں تو ہوں گی. اس کے علاوہ بھی ہماری کافی سیٹس پہ ہماری اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی کی وہ 12 تک کلیم کر رہی ہے کہ ہم نکالیں گے. سو مچ وڈ ڈپینڈ کہ پی ٹی آئی اس دن کے اپنے ووٹر اس کو ووٹر نکال سکتی ہے کہ نہیں نکال سکتی ہے. اچھا, ہماری ریزلٹس جو اس کے اوپر 8 ڈپینڈ سیٹیں کریں جو میں نے گنوائی نا آپ کو, اس میں پی ٹی آئی سے مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. اس میں ہمارا مقابلہ ایک آدھ جگہ نون لیگ سے شاید ہو جائے, کچھ جگہوں پہ ایم کیو ایم سے ہوگا. شہباز شریف ایڈجسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ. بالکل, تو وہ ایک آپ کے لیے ٹف سیٹ ہوگی مقابلے میں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم 22 سیٹیں جیتیں گے. کیا لاہور میں بلاول والی 127 پہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے نون سے؟ میرا نہیں خیال ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے. بلاول صاحب اور پارٹی لیڈرشپ کا خیال ہے جو اس وقت پوزیشن ہے کہ بلاول صاحب چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ اظہار کیا ہے کہ لاہور ہمیشہ, پنجاب پورا اور خاص طور پہ لاہور, 88 میں میرے خیال ہے 8 میں سے 7 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور کی جیتی تھی. بھٹو کی تو اسٹرانگ ہولڈ تھی نا, اسٹرانگ لیکن ہولڈ تھی گریجولی وہ میاں اور نواز شریف کی اسٹرانگ ہولڈ اس ہوگی. کو ہم نے انفارچونیٹلی لٹرلی ابینڈن کر دیا لاہور کو. تو اب بلاول صاحب خود ادھر جا کے وہ جو ایک لوگوں میں خیال تھا کہ پیپلز پارٹی عام لاہور کی عوام تھی کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں چھوڑ دیا اور ابینڈن کر دیا اور ہمیں دوسروں کے پیچھے لگا دیا ہے. اب بلاول صاحب کے خود جانے سے ہم ان کو اٹریکٹ کر سکیں گے. آپ کے خیال میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ کون جماعت ہے جو لیڈنگ رول میں نظر آتی ہے؟ اب میں یہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں. دیکھیں, ہماری امید ہے کہ ہم سندھ سے 45 ان دا جنرل الیکشن نیشنل اسمبلی سیٹس لیں گے. ٹوٹل 61 ہے. لاسٹ ٹائم کتنی تھی؟ لاسٹ ٹائم ہماری 39 ہو گئی تھی, پھر اس دفعہ 45 کا ٹارگیٹ. اور اب وہ بڑی آسان ہے. کچھ سیٹیں جو ہم ہار گئے تھے. اوور آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, آئی تھنک آئی ایم بینگ ویری کنزرویٹو. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ میں نے بتایا نا, گھوٹکی کی سیٹ ہم ہارے تھے, علی گوہر چلے مہر 45 ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے, پھر غوث بخش مہر والی سیٹ ہم ہارے تھے. اعجاز جکرانی جہاں جیکوباد سے کھڑے تھے وہ ہارے تھے. یہ تینوں اب ہم جیت رہے ہیں, 45 وہاں سے. بلوچستان میں 16 سیٹیں ہیں غالباً. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ. 3-4 I'm being very conservative. ہمارے لوگ تو اور زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. کے پی کے میں اگین ناٹ ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن, لیکن 4-5 سیٹوں پہ ہماری اچھی اور فائٹ ہو پنجاب سے سکتی کتنی ہے. لیتے ہیں؟ اب یہ آپ گننے کتنی ہوگی, 55 کے قریب ہوگی, 55 پنجاب رفلی سے ہوگی. کتنی لیتے ہیں؟ پنجاب میں 25 سیٹیں اگر ہم نکال گئے. سر بگ اف ہے. I know, but it is not. دیکھیں ہائیلی اوور آپٹیمسٹک نہیں, assumption. یہی چیز اگر آپ 2002 میں کہتے اور ہم کہتے 25 سیٹیں میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہتے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کر رہے ہیں. ہم پنجاب میں یس وی ہیو ناٹ ڈن ویری ویل, لیکن اب بلاول صاحب خود گئے ہیں, ہی از کنٹیسٹنگ آفٹر ویری 2 لانگ ٹائم. سیٹیں ملتان سے, احمد محمود والی سیٹ, میں بی here and there 2-3 more seats, that's all. What I'm saying is کہ even بلاول کی سیٹ is very vulnerable because وہاں پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہولڈ اس کی بن گئی ہے ووٹرز کی پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں نون لیگ مشکل میں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا 25, اب یہ ٹوٹل 55 80 سیٹیں ہو گئی ہماری, ٹھیک ہے, آؤٹ آف 266. آپ 80 سے حکومت بنائیں گے. 1/3 ہو گئی ہمارے پاس, ٹھیک ہے, 1/3 آپ کی سیٹس ہو گئی. اور اس کے بعد کوئی بھی ایک جماعت, میرا نہیں خیال ہے, نہ مسلم لیگ نواز, نہ پی ٹی آئی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت
इंडिपेंडेंटली हुकूमत बना सकेगी। कोलिशन बनेगा? कोलिशन, तो हम कोलिशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जमात मेरे ख्याल में आपकी जमात से प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और प्रेसिडेंटशिप के लिए क्या जरदारी साहब उम्मीदवार हो सकते हैं? वो तो देखें, अब अभी तक हमने अनाउंसमेंट नहीं की। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बारी आएगी तो पार्टी असल में एक कोलिशन बननी है जो एक जनरल फीलिंग है, तो उस कोलिशन के अंदर अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि अगर नून लीग लीडिंग पार्टी है तो प्राइम मिनिस्टरशिप उधर चली जाए, और अगर बड़ा दूसरा पार्टनर पीपल्स पार्टी है तो प्रेसिडेंटशिप आपकी तरफ चली जाए। इलेक्शन के बाद की बातें हैं कि क्या होंगी, समथिंग लाइक दैट एक सीन इमर्ज कर सकता है। ये हर एक आदमी एनालाइज कर सकता है। बट ये तो जब इलेक्शंस हो जाएंगी, हम तो समझ रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी होंगे और मुल्क चलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। शाह साहब, मेरी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, आप जीतें, पूरे सिंध से आप अच्छा परफॉर्म करें, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। असल में आमतौर पर सिंध के अंदर पिछली लंबी हिस्ट्री में जो अर्बन सिंध है उसका मैंडेट डिफरेंट पार्टीज के पास जाता है, जो रूरल सिंध है अब हमने फर्क कर दिया है ना, पास जाता है। अब कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सक्खर का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं रह ना जाए, नाजिम जोखियो उसके मध्य मुकाबले आपने दोबारा जाम करीम को MNA के लिए खड़ा किया। Isn't it unfair कि आप देखिए उसके अंदर there should have been any other choice, देखिए मेरी बात unless that issue is fully resolved। उस पूरे इशू में जो था, दो आई हैव गॉट अदर थिंग्स अबाउट इट, कि याम करीम का नाम नहीं आया था, उसके भाई का नाम जरूर आया था। His brother was in jail for a very, वो हमारा MPA था, हमारी हुकूमत थी। Personally I feel this is highly unfair, this is my observation, you may not agree, बट उधर के लोग जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो गडाब वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, दे स्टिल वांट याम करीम टू रिप्रेजेंट देम। मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि वो बड़े पैमाने पर निकले और अपने वोट के जरिए उससे का इजहार करें अपने जो कुछ उस इलाके में हुआ, लेकिन we have to take stand on certain positions। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि आप प्लीज़ जाएं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, याम करीम के बगैर जाएं और लोगों की फीलिंग देखें कि क्या थी। वो जो सैड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली, और उस पर जो हमारा सूबाई असम्बली का मेंबर था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, बट 7-8 महीने कम से कम जेल में, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत शुक्रिया, मस्ट डू वेल, और कराची और इंशाल्लाह पूरे, फिर मैं दोबारा दोहराऊं, पूरे सिंध के लिए वो निज़ाम तालीम लाएं जहाँ से आप खुद पढ़ के आए, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं, यहाँ से बचे जाएं और MIT को मुकाबला करें जाके। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच नदीम। इलेक्शन में जाइए, अच्छा परफॉर्म करिए और सिंध की खिदमत करिए, इंशाल्लाह, खुश रहिए। इस वक्त हम बशीर मेमन साहब के पास आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूबा सिंध के सदर। बशीर मेमन साहब, आपको नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं और चैलेंज भी काफ़ी बड़ा है, ये फरमाइएगा कि आपकी जमात की परफॉर्मेंस सिंध में कुछ तवक्को करते हैं कि माजी की निस्बत उसमें कोई बेहतरी आएगी? अगर आप इलेक्शन के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। क्या तवक्कुआत है आपकी, कितनी कौमी की सीटें जीतेंगे सिंध से? देखें, ये तो अवाम 8 फरवरी को फैसला करेंगे ना। कराची में 22 कौमी के 47 सूबाई की हैं, कराची बड़ा मैटर करता है, शहरी इलाकों में क्या कोई बेहतरी के इम्कानात हैं? बिल्कुल बेहतरी के क्या, बहुत बेहतरी के इम्कानात, क्या यकीन है मुझे। कितनी सीटें देते हैं आप? मैं नंबर इसलिए नहीं कह रहा कि 8 फरवरी को पता लग जाएगा। 3, 4, 5 कोई उम्मीद है आपको कौमी की? इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ की सीट के ऊपर आपने एडजस्टमेंट की है MQM के साथ 242 के ऊपर, वो फाइनल आपकी एग्रीमेंट होगी इंशाल्लाह। आज शाम को एक फाइनल, अगर 242 MQM आपको देती है तो आप इन रिटर्न मुस्तफा कमाल को या MQM को क्या कहाँ से सपोर्ट देंगे? ये तो जाहिर है, हमारा हर जगह पे वोट बैंक मौजूद है, गिव एंड टेक करेंगे, हर जगह पे हमारा वोट बैंक मौजूद है। बशीर मेमन साहब, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि JUI, GDA, MQM, PMLN ये जमातें सारी मिल के सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी को अब सारी जमातें मिल के चैलेंज देने की पोजीशन में होंगे? 15 साल से हुकूमत है उनकी मुसलसल, लेकिन 15 साल की हुकूमत में 2018 वाला इलेक्शन जो आखिरी था, मुझे तो सिर्फ उसके फिगर्स का पता है कि उन्होंने 36% वोट लिया था। हमारा वोट आपस में डिवाइड होने की वजह से उन्होंने सीट्स जीत गए ज़्यादा। लेकिन 13 की निस्बत 18 में उनकी सीट्स बढ़ गई थी, तभी तो बड़ी थी ना। अब क्या होगा? अब इंशाल्लाह हम इकट्ठे खड़े होंगे। गिव मी एनी गुड नंबर जो आप सोचते हो कि सिंध से हम इतनी जीत ही लेंगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो इत्तेहाद है वो मेजॉरिटी में होगा इंशाल्लाह। आप सोचते हैं कि अगली सूबा सिंध की हुकूमत आपका इत्तेहाद बनाएगा? इंशाल्लाह। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी वाले तगड़े हैं आपसे।
اب کشتی تو نہیں لڑنی, الیکشن لڑنا ہے. لوگوں میں پاپولرٹی, آپ جائیں روڈ سائڈ سروے کر لیں. ایک لاسٹ آپ سے پوچھ لوں, پاکستان تحریک انصاف والے پچھلی دفعہ یہاں سے 14 قومی کی سیٹیں لے کے گئے تھے. ووٹرز میں سپورٹ موجود ہے, لیڈرز اور تنظیم غائب ہو چکی ہے, کیا ہوگا ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز میں سپورٹ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, روڈز پہ بھی موجود ہے. میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا, ظاہر ہے آپ صحافی ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگوں میں نفرت ہے 9 مئی کے بعد. پی ٹی آئی کے ووٹرز تو, سپورٹرز تو, اور جو اداران ہیں وہ اس لیے نہیں غائب ہوئے کہ وہ کوئی مجبوری تھی, نفرت سے بچنے کے لیے غائب ہوئے. کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو لیگل ایشوز ہے, اور لیگل ایشوز میں اگر وہ کالعدم تنظیم کا نہیں ہے, مزہ تو میچ کا تبھی آئے گا کہ سارے کھل کے کھیلیں. ان کو بھی کھیلنے ہیں. کالعدم تنظیم کس کو کہتے ہیں؟ جو اینٹی اسٹیٹ ہو. اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہے بہرحال وہ, لیکن ایک ایونٹ ہے, بیڈ ایونٹ ہے یوم سیاہ. نو آپ سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی برا واقعہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں شہداء کی بے حرمتی کرنا, یہ تو کبھی انڈیا نے بھی نہیں کیا. اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ انشاءاللہ نواز شریف. آپ کو یقین ہے؟ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, سادہ اکثریت نہیں ملنے والی کسی. انشاءاللہ نواز شریف. کولیشن میں بھی نواز اور ویسے بھی نواز. انشاءاللہ نواز شریف. اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کس کی جائے گی؟ پی ایم ایل این کو جائے گی ظاہر ہے, یا ان کے کسی کولیشن پارٹنر کو جائے گی؟ پی ایم ایل این. پی ایم ایل این کو جائے گی. جی ہاں. مرکز پچھلی مرتبہ ہم پنجاب کے بغیر مرکز نہیں لیں گے. پچھلی مرتبہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے پنجاب اسمبلی. 18 میں آپ کی سیٹ زیادہ تھی, بعد میں انڈیپینڈنس ہوتے چل گئے. تو پھر یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کے بغیر مرکز لیں گے یا نہیں لیں گے؟ پنجاب بھی لیں گے, مرکز بھی لیں گے, اور سندھ میں ہمارا کولیشن گورنمنٹ ہوگی. بیسٹ آف لک بشیر محمد صاحب. تھینک یو. آپ کی جو ہوپس ہیں وہ مجھے لگتا ہے ہائیلی اوور آپٹیمزم کا شکار ہے, خاص طور پر سندھ کے حوالے سے, لیکن بیسٹ آف لک. بیسٹ آف میں لک. یہ کہتا ہوں 8 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم 8 کو آپ کو دوبارہ رابطہ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے. 8 کو انشاءاللہ 8 بجے کے بعد. 8 بجے کے بعد. خوش رہیے سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیسٹ آف لک فار یور الیکشن. تھینک یو. بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب, ایم کیو ایم کی کراچی کی سیاست کی پہچان ہے, ایم کیو ایم کا چہرہ کہنا چاہیے. پچھلی 3 دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں جو لوگ جنہوں نے بہت ہی ایکٹیولی رول ادا کیا ان میں سر فہرست ہیں, اور ایک موقع وہ تھا جب اس شہر کو امن کے لیے کچھ لوگوں کو سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی. تو اس موقع پہ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جو پوزیشن اختیار کی, اس کے سبب آج اس شہر کے اندر ہم آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں. تو فاروق ستار صاحب, یہ آپ کا کریڈٹ ہے, آپ کو میں اس پہ شاباشی پہلے بھی دیتا ہوں, آج دوبارہ دے رہا ہوں. پہلے بھی دی تھی, آج دوبارہ دے رہا ہوں. ویری ویل ڈن. اب آپ یہ بتائیں کس کانسٹیٹوئنسی سے جا رہے ہیں؟ ابھی تک شہر میں بڑے کنفیوژن ہے. دیکھیں, یہ تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے, اس کا اعلان ہوگا تو میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کر دیتا ہوں. کوئی مجھے نہیں, NA-244 سے خالد مغل صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی نے میرا نام فائنل کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ چاہتے ہیں کہ میں NA-241 جو ساؤتھ میں, NA-242 ضلع غربی یعنی ویسٹ میں ہے, اور NA-241 جو کہ ضلع جنوبی ہے. اور 244 اور 241 سے آپ جائیں گے. 242 کے اوپر آپ کی نون لیگ کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے, وہ ہو جائے گا, اس کا بھی شام تک اعلان. دیکھیں, ایک سلسلہ بات چیت کا تو چل رہا ہے, لیکن خالد بھائی کا ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ابھی ہم نے اس کو ہم 10 بردار نہیں ہوئے سیٹ سے, تو دیکھیں آگے بات گیننگ کے لیے رکھا ہوا ہے. اٹس آلموسٹ 238 پہ خالد مقبول صدیقی جائیں گے, 248 پہ 248 ایریا پہ. جی ہاں, وہ اس پہ جائیں گے. جی ہاں, اور 247 پہ پھر مصطفیٰ کمال بھائی نے اضافی طور پہ بھی انہوں نے نامینیشن جو بھرے وہاں سے بھی نا پارٹی کے کہنے سے. آپ کیا سوچتے ہیں, ایک جماعت وہ تھی جو شہر سے 17 18 20 سیٹیں اٹھاتی تھی, پچھلے الیکشن میں آپ کی وہ پوزیشن نہیں رہی, اب جماعت میں اتفاق رائے ہوا ہے, اتحاد ہوا ہے, امن بھی شہر کا بحال ہوا ہے, اس دفعہ کیا توقعات ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے بڑا حقیقت پسندانہ جو ہے نا جائزہ لیا ہے ہر کانسٹیٹوئنسی کا, اس کی اسٹڈی کی ہے. 22 ہے قومی کی, 22 اٹھائیں گے. دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 تو ہماری A+ ہے اسٹارٹ سے, 12 تو ہم سمجھنے انشاءاللہ جیتے ہوئے ہیں. اچھا, سندھ میں آپ لوگ ایک بڑے افیکٹو پلیئر ہیں, جیتے تو آپ اربن سندھ سے ہیں, لیکن اوور آل پالیٹکس میں آپ کا بڑا رول ہے, کیونکہ آپ کراچی سے سیٹیں اٹھاتے ہیں تو وہ اوور آل اسمبلی کی کمپوزیشن میں آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اس وقت JUI کے ساتھ, GDA کے ساتھ, PMLN کے ساتھ, اور خود آپ کی جماعت, یہ ایک الائنس والی سچویشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت ساری جگہوں پہ آپ کر رہے ہیں.
کمپوزیشن میں آپ لوگ کتنی سیٹیں اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو اتحاد بن رہا ہے، اتحاد کہہ لیں یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں، اس میں جے یو آئی، جی ڈی اے اور پی ایم ایل این کو تو فائدہ ہوگا، اور انہی کے حق میں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تقریباً ہوگی. مطلب کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے کہ جہاں ان کی سپورٹ سے ہم وہ سیٹ آسانی سے نکالیں. وہ کتنی سیٹیں اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا 10-11 صوبائی کی سیٹیں ہیں، جس پہ ہم نے تقریباً سی کیٹیگری اور ہم نے اس پہ کنسیڈ کیا ہوا کہ وہ ہم اپنے جو ہمارے حلیف ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک دو جگہ ہم نے جیسے پی ایس 111 ہے کیماڑی کی، وہاں ہم نے فیاض کو، ملک کو کھڑا کیا ہے، وہ نان اردو اسپیکنگ ہے. اسی طرح ہم نے اقبال محسود کو NA 245 سے کھڑا کیا ہے. کچھ ایشوز ہیں جیسے اسی طریقے سے NA 243 سے ہمایوں عثمان کو. یہ ہم نے اس مرتبہ جو ایک کمبینیشن بنایا نا کہ کراچی جو ہے سب کا شہر ہے، ہر علاقے کا پاکستانی، ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں، ہم یہ ثابت کریں مل کر کسی ایک امبریلا کے انڈر میں ہم لڑیں اور ہم سب مل کے کہیں یار یہ منی پاکستان ہے، یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو ہم یہ الیکشن سے اس چیز کی جو ہے نا وہ بنیاد ہم رکھ رہے ہیں. اوور آل صحیح تو بتائیں کہ آپ کا یہ جو اتحاد ہے یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ والی پارٹیز ہیں یہ کتنی سیٹیں اٹھاتی ہیں قومی کی اور کتنی اٹھاتی ہیں؟ اس میں تھوڑی سی ہمیں اپنے حلیفوں سے سیریسنس کم نظر آئے، ورنہ نواب شاہ، میرپور خاص اور سکھر حلیفوں میں سے کون غیر سنجیدہ ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو پی ایم ایل این ہے ہم چاہتے تھے کہ قومی کی سیٹ پی ایم ایل این جی ڈی آپس میں پہلے طے کر لیں اور سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ میں ہمارے ووٹ لے کر قومی کی وہ سیٹیں جیتے، اور ہمیں جب وہ صوبائی میں سپورٹ کریں تو پیپلز پارٹی کے سامنے وہ تینوں سیٹیں پھر ہم جیت سکتے ہیں. تو ہمارا یہ ارادہ تھا، لیکن اس پہ کوئی بہت زیادہ ان کا انہماک یا دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ہم 3 سیٹیں انشاءاللہ صوبائی کی تو نکالیں گے. 15 سال سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے اور 2، 8، 13 اور 18 مسلسل ان کی سیٹس میں 1-2 کر کے وہ اوپر آئے. 2024 8 فروری کتنی سیٹیں اٹھائے گی پیپلز پارٹی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بلاول ڈاکٹر زرداری صاحب سے کہ وہ اپنے کھوٹے کو نا جو یہ اندرون سمت ہے اس کو چھوڑ کے پورے ملک میں وزارت عظمیٰ کا جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ صفحے کی صفحے جو ہے نا وہ اور یہاں ان کی کایا پلٹ جائے. بہت زیادہ خوش فہمی میں ہے. بلاول 127 لاہور میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پیچھے سے سندھ نہ ہاتھ سے نکل. میں یہ کہہ رہا ہوں میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ آگے جاؤ اور پیچھے جو ہے وہ پرابلم. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سندھ کی حکومت الٹا وہ پھر کراچی پر بھی نظر. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کو بہت ٹف صورتحال کا سامنا ہوگا. یہ میں آپ کے اتحاد سے، بالکل ہمارے اتحاد سے، ہماری انڈرسٹینڈنگ سے اور ہماری سیٹ. مرکز میں کون حکومت میں آئے گا؟ دیکھیں مرکز میں میری تو خواہش ہے کہ کوئی مڈل کلاس پڑھے لکھے کوئی وزیر اعظم ہے چاہے کسی بھی جماعت کا ہے، لیکن انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف اور کریڈیبل ہونے چاہیے. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے بلے کا نشان بحال کیا، ایک خوشائن فیصلہ ہے اور جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اتنی ہی آزادی ملے جتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور MKM کو مل رہی ہے. برابر کا موقع ہو، جس کے ووٹ نکلے وہ جیتے. میں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ اتنا خوش آئندے دیکھیں نا ان کے بہت سارے کاغذات نامزدگی RO کے لیول پہ ریجیکٹ ہو گئے تھے، اب ٹریبیونل سارے واپس آ رہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ہم اگر یہ اریٹیشن یہ رہنے دیں گے نا، 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا. 8 فروری کے الیکشن کے برعکس اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے آپ بتائیں. پکی بات ہے. دیکھیں میں تو تیاری اسی لیے کر رہا ہوں کہ 8 کو الیکشن ہے. اگر اس کے برعکس کوئی وجہ مجھے بتا دیں تاکہ میرے اگر کوئی سپورٹر ہمدرد پیسے زیادہ خرچ کر رہا تو میں ان کو روک دوں. بھائی مجھے تو ندیم ملک بتائے کہ ان کی کوئی اطلاع مصدقہ ہے. سوال تو اور دوسرا آدمی مجھ سے بھی پوچھتا ہو جائیں گے نہیں جائیں گے، تو میرا کاؤنٹر سوال ہے کہ اس کے برعکس کیا ہے. اگر نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے مجھے وجہ بتائیں. ATM ہیں ان سے پیسے پکڑ کے رکھیں. نہیں مجھے بتائیں نا کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بیچارے لوگ پیسے، اسی لیے آپ کو وہ فیور نظر نہیں آ رہا الیکشن کا نہیں لگے نا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے بھی پیسے روکے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال پیسے لگاؤ یار، یہ سوال کیوں منڈلا آپ بولے پیسے لگاؤ الیکشن بناؤ. ہم تو پوری دیکھیں ہمارے پاس تو جتنے پیسے ہم کو لگا. سر کسی جماعت کو قومی جس میں لوور ڈیک کے لوگ نظر آئیں گے قومی اسمبلی میں کسی کو صدر اکثریت ملے گی کسی پارٹی کو؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست اس کی جو اس کی جو تاریخ رہی ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ آئے گی. ہاں پارلیمنٹ، کولیشن پارلیمنٹ لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے. تو کولیشن سے حکومت PDM ٹائپ اگر بنی تو PDM نے تو 16 ماہ میں پاکستان کو یوں کر کے نیچے لائی ہے. مجھے لگ رہا ہے بنے گا مجھے اب کوئی NDM بن جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ PTI کے بھی کچھ لوگ ان حالات میں بھی اگر نکل آتے ہیں تو استحکام پاکستان کچھ PTI کے لوگ شاید PML کوئی اس طرح کا مجھے نظر آ رہا. مجھے نہیں پتا کہ بالکل ایک وہ حکومت چلے گی.
دیکھیں میں نے پہلے کہا نا کہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی کو ہم صحیح کریں, وہ ہونٹ نہ کرے جو ڈس کریڈیبل. مطلب ہے آپ کے یہ اپریہینشنز ہیں کہ کیسا کمیشن نہ بن جائے جو ڈس فنکشنل ہو, چلے ہی نہ. ہاں چلے, تو وہ تو پاکستان کو بٹھا دے گا نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پھر اس وقت اگر پولرائزیشن ہو گئی بہت زیادہ, ادارے ایک دوسرے کے سامنے پھر آنے لگیں, اور اس میں میرا اشارہ ذرا سمجھے کہ باوجود ساری خواہش اور کوششوں کے اگر جو سینٹیمنٹس اگر کہیں پر مجھے لگتا ہے, دیکھیں یہ میری ریڈنگ ہے, اگر کوئی ایسے سینٹیمنٹس فرض کر لیں ہیں کہ جو کہ ابھی بھی تھوڑا سا پی ٹی آئی کے فیور میں ان حالات, ان کی مظلومیت کے نیریٹو لوگ اگر بائی کرتے ہیں اور اس میں ان کی بھی ایک مناسب پوزیشن نکل کے آ گئی, تو پھر آپ آنکھیں پھر بند نہیں کر سکتے. اگر ان کو ووٹ پڑے تو ان کو جیتنا چاہیے. نہیں میں دیکھیں میں تو سارے لوگوں کا حق ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں اب ہم دونوں تجزیے پر آ گئے ہیں. میرے خیال میں ہم اپنی سیاسی بصیرت کو جو ہم تجزیے کر سکتے ہیں اس پر آ گئے. تو اس کے مطابق اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر پھر پولرائزیشن کی طرف مڑ جاتا ہے, تو میرا سب سے بڑا خدشہ الیکشن انتخابات کا نہیں, اس کے بعد کے سینیریو کا ہے. ایک لاسٹ کوشچن پوچھ لوں آپ سے, ان انتخابات کے بعد جو حکومت مارز وجود میں آئے گی, اس کے بعد پاکستان کے مسائل حل ہوں گے یا ان میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں میں تو 30-35 سال کی میرا جو سیاست کا تجربہ ہے, جو میں نے دیکھا ہے, مجھے بتائیے لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں الیکشن سے, لیکن ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کے سفر میں دیکھیں تو دوسرے الیکشن تک حالات خراب ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے معاشی. آپ کو الیکشن کے بعد میں چاہتا ہی ہوں کہ ایسا نہ ہو, اللہ کرے اس بار میرے خدشات غلط ثابت ہوں, لیکن آپ اور جو ہمارے معصوم عوام کی توقعات ہے اس پہ ہم سب مل کے پورا اتر سکیں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھوں گا. لیکن یہ تو دعا ہے نا, لیکن آپ کو لگتا ہے میری دعا بھی ہے, لیکن لگتا ہے کہ مسائل بڑھ جائیں. لیکن میرے منہ سے وہی لفظ نکلوا رہے, میں نے جو جن لفظوں میں جو کہنا تھا وہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اللہ سے دعا کریں. نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کب تک کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کب تک چانس دے گا. میرے خیال میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور ساری جماعتوں کو چاہیے اچھی امیدوار دیں, تھوڑے نوجوان بھی اپنی صفوں میں سے نکالیں, تھوڑی بہنوں بیٹیوں کو بھی زیادہ سیٹیں دے کے ان کو بھی آگے لائیں, یہ ہمت کرنی چاہیے. ایم کیو ایم نے تھوڑی سی ہمت کی ہے, لیکن میں چاہتا تھا کہ ایم کیو ایم بھی زیادہ کرے. خیر اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم اس سمت میں اپنی جو ہے وہ سفر شروع کریں. فاروق ستار صاحب, میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ, آپ جائیے الیکشن میں اچھا پرفارم کریے. بیسٹ آف لک. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فارمر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عمران صاحب بہت ہی شکریہ آپ کا, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انتخابات ہونے جا رہے ہیں جی, جو پاکستان مسائل آج فیس کر رہا ہے, کیا حل ملے گا, آسانیاں پیدا ہوں گی؟ ندیم صاحب آئی تھنک ری انوینٹ ویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتخابات اور ایک منتخب حکومت ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے. یہ انٹرم گورنمنٹ کے لوگ جو آ کے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, شاید ان کی انٹینشن اچھی ہوگی, لیکن ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں میں ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ آج ہیں, کل ہیں, پرسوں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, ان کی پالیسی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. تو مستقل ایک مضبوط اکنامک پالیسی کا قیام کرنے کے لیے ہمیں ایک منتخب حکومت چاہیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آئے, اور جس کو لوگ منتخب کر کے لائیں, وہی عوام کو لے جا سکتے ہیں آگے. عمران صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگوں سے یا مختلف شہروں سے جا کے جب سروے کرتے ہیں, رسپانس لیتے ہیں, تو ایک تاثر سامنے آتا ہے کہ ایک کولیشن ٹائپ فارمیٹ بنے گا فیڈرل گورنمنٹ کا. پی ڈی ایم کا تجربہ میرے سامنے ہے, جس میں 16 ماہ کے اندر پاکستان کی اکانومی بہت نیچے چلی گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی, مہنگائی اوپر چلی گئی. تو اگر 5-6 جماعتوں سے دوبارہ کولیشن بنی تو پاکستان نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا؟ نہیں ندیم صاحب, یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر لوگ پریڈکٹ کر دیا کرتے ہیں پہلے سے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے اور اس طرح سے یہ ہوگا. لیکن الیکشن سے بھاگ کے ایک ایسا سیٹ اپ جو عبوری سیٹ اپ ہو اور وہ ملک کو شاید آگے لے جائے یا نہ لے جائے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہیں وہ ملک کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوئی ہیں. نہیں, اصولی طور پر تو ایک منتخب حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے, لیکن اگر پروسیس ایسا ہو جس سے ایک واضح کسی کو مینڈیٹ نہیں ملتا, تو مہنگائی کا ایشو ہے, بے روزگاری کا, برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان باہر جا رہا ہے, ایک مایوسی والی چیز ہے. میں سڑکوں پہ لوگوں سے رسپانس لیتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آگے سے کہ تم بتاؤ ایسے کیا ہوگا. وہ نظر آتا ہے, ان کے اندر ایک اینگر نظر آتا ہے مجھے. کیا ہم اس چیز کا حل دے پائیں گے 8 فروری کے بعد, یا اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں, اسٹریٹجائز تو لازمی کرنا چاہیے. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جس میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں روپے کی ڈیویلیوشن کہاں پہنچ گئی تھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے
انہوں نے اس کے اوپر خاص توجہ دی اور جو SIFC بنائی اس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی، ورنہ تو لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 500 روپے پہ جائے. یہ 309 سے واپس 282 پہ ہے جی. اور اگر IMF کی ابھی پروگرام ہوگی تو ہو سکتا ہے 5-7 روپے اور اس میں اور مزید بہتری ہو جائے. بہتر ہو جائے. تو یہ ریلیف تو لوگوں کو ملا ہے، لیکن اس کے ڈیوریبل اور سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کو لازماً ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کاکڑ صاحب ہوں یا کوئی دوسرے ہوں جن کو لا کے آپ بٹھا دیں اور وہ ان سے آپ کہیں کہ جی آپ چلائی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، سندھ اور کراچی دونوں کے اوپر بھی رائے ہو جائے. آپ گورنر سندھ رہے ہیں اور کراچی کے معاملات کو بھی آپ نے لا اینڈ آرڈر کو اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ وہ کافی اللہ کا شکر ہے اس 13 کے آپریشن کے بعد تو صورتحال بہت بہتر ہے. اسٹریٹ کرائم بہت اوپر چلی گئی ہے، بہت زیادہ چلی گئی ہے. اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہر وقت رہا ہے. تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے پھر تیز ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں، میری پہلے بھی یہ رائے تھی کہ رینجرز جو ہے اس کو اختیارات مزید دینے چاہیے، پولیسنگ کا اختیار دینا چاہیے، کیونکہ ہماری جو پولیس ہے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو انوالو رہتے ہیں کرائم میں اور وہ ان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری سندھ پولیس کے لیے نہیں کہا جا سکتا. سندھ پولیس میں بڑے زبردست افسر 2013 کے آپریشن میں پولیس پاورز دی گئی تھی رینجرز کو، لیکن اس کے بعد پھر کنٹروورسیز بھی کافی آئی تھی. تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ویسے ہی مضبوط میں سمجھتا ہوں کیا دیا جائے انہیں؟ جی ہاں، کچھ اس طرح کا ایک فارمولہ بنانا چاہیے کہ جو پولیس اور رینجرز مل کے کر لیں یا جس طرح بھی کرنا چاہیں، کیونکہ کراچی میں آرگنائز کرائمز بہت زیادہ ہیں. ڈرگ ڈیلنگ کا بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ. موبائل اسنیچنگ، موٹر سائیکل اسنیچنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، بالکل اینڈ پہ پروگرام آج آپ سے ختم کریں گے. ٹو میک دا الیکشن پروسیس کریڈیبل، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایکسیپٹیبل، کیا کرنا چاہیے؟ ندیم صاحب، میں اگین آپ سے کہوں گا کہ اس میں کوئی ہمیں بہت بڑی کوئی انوینشن کی ضرورت نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کس طرح کرائے جاتے ہیں، یہ پاکستان کو اب 70 سال سے زیادہ ہو گیا، 80 سال ہونے کو آئے ہیں پاکستان کو. اس میں کئی الیکشنز ہم نے دیکھے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور شفاف انتخابات کس طرح ممکن ہو پائیں گے. تو بس ایک ایسی فضا قائم ہونی چاہیے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ووٹر باہر نکلیں. 10-15% کے اوپر یہ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ یہ حقیقی نمائندگی ہوتی ہے لوگوں کی. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے. 50-60% سے کم پہ ووٹنگ کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ لوگ باہر آئیں، ووٹ کریں اور ان کو یہ یقین ہو کہ مائی ووٹ کاؤنٹ، تو پھر لوگ آ کے کرتے ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جی ندیم ملک صاحب تو جیتے ہوئے ہیں، جی ان کے اوپر تو ہاتھ ہے، یہ جیتے ہوئے ہیں، تو بس ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو ووٹ کرنے کی. لوگوں کے دل میں یقین ہو کہ وہ اگر عمران اسماعیل کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے ووٹ سے عمران اسماعیل ہی جیتے گا، یہ یقین ہونا چاہیے. نہیں جیتے گا یا ہارے گا وہ تو وقت بتائے گا، لیکن ان کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ میرا ووٹ ہی کاؤنٹ فیصلہ ان کے ووٹ سے ہو. جی فیصلہ ان کے ووٹ سے. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کا یہ پروگرام ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹ دیں گے اسی شہر سے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.